السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے ایڈمن بھائیوں، ناصر بھائی نے یہ 3 آڈیوز ڈالی ہیں ایڈمن مشاورتی گروپ میں۔ صبح سوال ہوا کسی ایک گروپ کے اندر کہ قربانی کے حصوں میں گائے میں 7 اور اونٹ میں 10، ان 7 یا 10 حصوں میں سے کسی مشرک کو، بدعتی کو، قبر پرست، قبر چٹ کو، قبر پوجا، مردہ پوجا کرنے والے کو بھی ساتھ میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ جواب دیا میں ناچیز محمد اقبال صرفی نے کہ نہیں۔ اس پر ایڈمن گروپ میں میرے کسی محترم بھائی کا اسی سوال پر جواب کہ جناب جی ہاں، کلمہ گو مشرک کو قربانی کے حصے میں شامل کیا جا سکتا ہے، آپ کی قربانی خراب نہیں ہوگی اور بہتر ہے کہ معاہد ہوں وغیرہ۔ جواب اس کا یہ ہے کہ صبح جواب دیا قربانی کے 7 حصے گائے بیل اونٹ وغیرہ میں، یا اونٹ میں 10 حصے، تو قربانی کے حصوں میں کسی مشرک، بے نمازی، قبر پرست، مردہ پوجا کرنے والے کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کے 7 حصے یا 10 حصوں میں سے کسی بھی ایک حصے میں کسی مشرک، بے نمازی پلس سود خور، حرام خور کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے میں دلائل دینے لگا ہوں۔ فتاوی علماء اہل الحدیث ہے، فتاوی علماء اہل حدیث ہے، اور فتاوی علماء اہل حدیث یہ سوال ہوا کہ قربانی کے 7 حصوں میں کیا کسی مشرک کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے؟ تو فتاوی علماء اہل حدیث اس پر جواب دیتا ہے سب معاہدین ہوں، مشرک نہ ہوں، اور نیت بھی سب کی قربانی کی ہو، سبھی لوگ قربانی کرنے والے ہوں، اور اسی طرح یہ کہ قربانی کے حصوں میں شامل ہونے والے لوگ وہ جو حصہ ڈال رہے ہیں وہ کسب حلال اور رزق حلال میں سے ہو۔ تو 2 چیزیں فتاوی علماء اہل حدیث نے بتائیں کہ قربانی کے حصوں میں شامل ہونے والے لوگ سبھی معاہد ہوں، مشرک نہ ہوں، نیت سب کی قربانی کی ہو، اور اسی طرح جو حصہ میں شامل ہو رہا ہے اس کی وہ کمائی بھی حلال کی کمائی ہونی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی میں گائے بیل میں 7 حصے کرتے ہیں یا اونٹ میں 10 حصے کرتے ہیں تو سارے ہی معاہد ہوں، ایک بھی ان میں مردہ پوجا، قبر پوجا کرنے والا نہ ہو، اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ان کے اندر بے نمازی بھی نہ ہو، کیونکہ بے نمازی بھی کافر اور مشرک ہے۔ بین العبد و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ۔ اور اسی طرح فتاوی علماء اہل حدیث نے کہا کہ نیت بھی سب کی قربانی کی ہو، اور ان میں سے کوئی شخص جو قربانی کے حصے میں شامل ہو رہا ہے اس کی کمائی حرام کی بھی نہ ہو۔ اب اس پر دلیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ یہ سورہ المائدہ ہے، پارہ نمبر ہے 6۔ المائدہ کی آیت بنتی ہے آیت نمبر 27، اور آپ ان پر آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیجئے۔ تفسیری روایات میں ان 2 بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل آیا ہے، تفسیری روایات کے اندر یا قرآن مجید کی تفاسیر میں۔
تو جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی، اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تفسیری روایات بتاتی ہیں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ نام ان کا جو بھی رہا ہو، چاہے وہ حابیل اور قابیل ہوں یا جمیل اور نبیل ہوں، حابیل اور قابیل ہوں یا جمیل اور نبیل ہوں، جو بھی ان دونوں کا نام رہا، قرآن مجید فرقان حمید بتا رہا ہے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ کہنے لگا قال لا اقتلنک، بھئی تیری موت تو پکی ہے میرے ہاتھوں، میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کروں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے بتایا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، میاں مجھے قتل کرنے کا کیا فائدہ، یہ بریکٹ میں خود تفسیر کر رہا ہوں۔ جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فقط متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اب مجھے قتل کرتے ہو، اس میں میرا کیا جرم اور میرا کیا دوش ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تو فتاوی علماء اہل حدیث یہ قرآن کی آیت لے کر آیا اور اس سے یہ بتایا کہ آپ کے قربانی کے حصوں میں کوئی مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ مشرک، کلمہ گو مشرک، قبر پوجا کرنے والا، مردہ پوجا کرنے والا، اور جناب بہاول حق بیڑا دھک کہنے والا، بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری کہنے والا، قبروں کے چکر لگانے والا، قبروں کا طواف کرنے والا، قبروں کی مٹی کھانے والا، مردوں کو مشکل کشا سمجھنے والا، ہاں جی، یا علی مشکل کشا کہنے والا، یا رسول اللہ مشکل کشا کہنے والا، یہ مشرک۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی میں جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ متقی نہ ہوا، اللہ کا ڈر خوف نہ ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اس کی قربانی قبول نہیں کرنی۔ اور آپ کی قربانی کے حصوں میں کوئی مشرک اور بے نمازی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح قربانی میں شامل ہونے والے سارے حصے دار، جو حصہ ڈال رہا ہے، شامل ہو رہا ہے، وہ حلال کی کمائی سے قربانی کے حصوں میں حصہ ڈالے۔ دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس، پیارے نبی علیہ السلام صحیح مسلم میں 1015 پر فرماتے ہیں اے لوگو، یعنی اے مومنو، ان اللہ طیب، اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ نے مومنوں کو حکم دیا، بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، جو اللہ نے حضرات انبیاء رسل علیہ السلام کو دیا۔ وہ کیا حکم دیا انبیاء اور رسل کو؟ یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اعمال نیک کرو، انی بما تعملون علیم، اللہ وحدہ لا شریک ہمارے عملوں کو، تمہارے عملوں کو جاننے والا ہے۔ ایک تو اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، دوسرا یہ معلوم ہوا ہمارے کھانے پینے کا اور ہمارے اعمال کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بندہ پاکیزہ کھائے گا اعمال بھی پاکیزہ کرے گا، بندہ سور کھائے گا اعمال بھی سوروں جیسے کرے گا۔ تو فتاوی علماء اہل حدیث یہ حدیث دلیل لے کر آیا، ٹھیک، اور اس طرح
دیگر دلائل انہوں نے ذکر کیے، تو قربانی کے 7 حصے کریں گائے بیل میں، یا اونٹ میں 10 حصے کریں۔ کوئی مشرک، کوئی بے نمازی، سود خور، حرام خور کو 7 میں شامل نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ایک عام سادہ سی بات ہے، ہاں، ایک اوپن مائنڈ بات، وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس 10 کلو دودھ ہو۔ دودھ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے گھر میں الحمدللہ دودھ ہے، اچھا جی، میری گایوں کا۔ آپ کے پاس 10 کلو دودھ ہے اور اس میں آپ 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دیں، بتائیے کوئی بندے دا پتر اس دودھ کو پینا گوارا کرے گا جس میں اس کی آنکھوں سامنے پیشاب کا 1 قطرہ ڈال دیا گیا؟ بھلے وہ پیشاب کسی 60 سالہ کا ہو یا ایک چھوٹے سے بیبی کا ہو، کیا خیال ہے؟ آپ کے پاس 10 کلو دودھ، اس میں 1 قطرہ پیشاب ڈال دیں، کیا وہ پینا گوارا کرے گا وہ شخص جس کی آنکھوں سامنے یہ ہوا ہو؟ ہرگز گوارا نہیں کرے گا۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اب مشرک شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، اہل شرک، اہل توحید کی مذمت کرتے ہوئے نہیں شرماتا، تو اہل توحید اہل شرک کی مذمت کرتے ہوئے کیوں شرمائے؟ ہاں، ایک بندہ کسی کے عشق میں جیل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مار دو، کاٹ دو، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ ایک بندہ حق کی وجہ سے جیل ہو جاتا ہے تو کیا وہ پیچھے ہٹے گا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے مفتی کو جہاں قرآن کے دلائل اور حدیث سے دلائل کا علم ہونا ضروری ہے، وہیں سینے میں دل کا بھی علامہ احسان علیہ ظہیر ہونا، یا حبیب الرحمن یزدانی ہونا، یا شاہ اسماعیل شہید ہونا، یا ابن تیمیہ ہونا، یا ابو حنیفہ ہونا رحمہم اللہ تعالی، یہ بھی ضروری ہے تاکہ مسئلہ ٹھوک بجا کر ہو۔ جس نے ناراض ہونا ہے وہ کھلم کھلا ناراض ہو، جو سن کر جس نے مسکرانا ہے وہ کھلم کھلا مسکرائے، جس نے جوتا مارنا ہے وہ پورے زور سے مارے، جس نے گلے میں پھولوں کے، گلابوں کے ہار ڈالنے ہیں وہ بھی محبت اور پیار سے آگے ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مشرک، بے نمازی اور بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے، حرام کی آمدنی والا ہے، اسے قربانی میں شامل کوئی نہیں کرنا، اس کے ساتھ حصہ نہیں ڈالنا، یا اس سے اپنے ساتھ 7 یا 10 حصوں میں کوئی حصہ نہیں دینا۔